بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فیکٹیکل کے معزز ناظرین کو السلام علیکم۔ ناظرین محترم، عزت کرنے والا شخص کبھی ناکام نہیں ہوتا، کیونکہ اس کو پتہ ہوتا ہے کہ اگلے شخص کی قدر کیا ہوتی ہے اور انسانوں کی اس دنیا میں کس قدر اہم ہوتے ہیں۔ بعض اوقات مجبوری میں بعض لوگ کچھ فیصلے لے لیتے ہیں، لیکن اس بات کا قطعی مطلب نہیں ہے کہ انسان سے اس کی خوشیاں چھن جائیں۔ ایسا ہی کچھ اس چینی خاندان کے ساتھ بھی ہوا، جن نے غربت کی وجہ سے اپنی بیٹی کا رشتہ ایک امیر گھرانے کے بوڑھے کو دے تو دیا، لیکن اس کے بعد جو ہوا وہ دیکھنے سے تعلق رکھتا ہے۔ ناظرین، چائنا کے ایک دور دراز دیہات میں ایک شادی شدہ جوڑا رہتا تھا۔ یہ والدین سارا دن کام کرتے اور شام کو ان کے پاس بمشکل 2 وقت کی روٹی کے پیسے ہوتے تھے۔ ان کے بچے بڑے ہی ہونہار اور لائق تھے اور ان نے جلد ہی پڑھائی میں کامیابیاں سمیٹنا شروع کر دیں۔ ان کی بڑی بیٹی زیاؤ چاؤ ایک یونیورسٹی میں داخل ہو گئی اور بعد میں اس کی ایک بہترین نوکری بھی لگ گئی۔ اس لڑکی کی عمر 25 سال ہو چکی تھی، لیکن ابھی تک اس کی شادی نہیں ہوئی تھی، کیونکہ ایسا کوئی بھی بڑے دل والا مرد اس علاقے میں موجود نہیں تھا جو کہ ایک غریب خاندان کی لڑکی سے شادی کرے۔ اسی طرح اس کے بھائی کی شادی بھی ابھی نہیں ہوئی تھی، کیونکہ اس کے پاس بھی اپنے خاندان اور اپنی ہونے والی بیوی کی کفالت کے لیے ایک پھوٹی کوڑی بھی نہیں تھی۔ اسی اثنا میں ایک ایسا واقعہ ہوا جس نے اس پورے خاندان کو ہلا کر رکھ دیا۔ ان کے گھر ایک 60 سال کا بوڑھا ایک بڑی ہی زبردست آفر لے کر آیا۔ اس بوڑھے نے ان سے ان کی بیٹی کا رشتہ مانگا، اور جب اس نے اپنا نام بتایا تو سارے خاندان کا منہ حیرت سے کھلا کا کھلا رہ گیا۔ یہ شہر کا سب سے بڑا اور کامیاب بزنس مین تھا۔ ژاؤ کے غریب والدین یہ بات سمجھنے سے قاصر تھے کہ وہ کیا جواب دیں۔ وہ یوں محسوس کر رہے تھے جیسے ان کو کسی نے 2 دھاری خنجر سے کاٹ دیا ہو، کیونکہ وہ نہیں چاہتے تھے کہ دولت کے لیے اپنی بیٹی کے ارمانوں کا گلا ایک 60 سالہ بوڑھے کے حوالے اپنی بیٹی کو کر کے کاٹ دیں۔ کافی دیر ان لوگوں کے ساتھ باتیں کرنے کے بعد یہ عجیب مہمان اس گھر سے چلا تو گیا، لیکن ان لوگوں کو اس پریشانی میں ڈال گیا جس کے بارے میں شاید ہی ان لوگوں نے کبھی سوچا ہو۔ اس لڑکی کے والدین نے اپنی بیٹی کو بلایا اور اس کو اس ساری حقیقت سے آگاہ کیا۔ جب اس کے والدین نے اپنی بیٹی کو بتایا کہ تمہارا رشتہ ایک 60 سالہ بوڑھا مانگنے آیا تھا، تو ژاؤ کو تو ایسے لگا جیسے اس کے پیروں تلے زمین کسی نے کھینچ لی ہو، لیکن اس کی بھی حیرت کی کوئی انتہا نہ رہی جب اس کو یہ بات پتہ چلی کہ وہ شہر کا سب سے امیر شخص ہے۔ کمرے کے کونے میں بیٹھی اپنے انجام کو سوچ کر سسکیاں لیتی یہ لڑکی دل ہی دل میں اپنے والدین کی تجویز سے رضامند ہو چکی تھی۔ یہ لڑکی اس بات سے آشنا تھی کہ اس کے سارے خاندان کے مالی حالات اس ایک شادی کی وجہ سے ایک ہی بار میں بدل سکتے ہیں۔ اسے یہ بھی پتہ تھا کہ اس کی اس ہاں کی وجہ سے نہ صرف وہ اپنے والدین بلکہ اپنے بھائی کی بھی مدد کر سکتی ہے۔ اس وجہ سے ساری رات رونے دھونے کے بعد اس لڑکی نے اپنے دل پر پتھر رکھ کر اگلی ہی صبح اپنے والدین کو اس رشتے سے رضامندی کا اظہار کر دیا۔ آخر وہ دن بھی آ گیا جب اس نے اپنے ہونے والے اس بوڑھے شوہر سے ملنا تھا۔ وہ اپنے شوہر کی منتظر تھی، لیکن دل ہی دل میں وہ بے حد ڈری ہوئی تھی۔ اس بوڑھے کے چہرے پر موجود جھریاں اور اس کی جھکی ہوئی کمر کو دیکھنے کے بعد ژاؤ کو تو ایسے محسوس ہوا جیسے اسے زندگی کی ساری رعنائیاں چھن گئی ہوں۔ لیکن رفتہ رفتہ ژاؤ بھی اس بوڑھے کے بڑھاپے سے عادی ہو گئی اور اب اس عجیب و غریب شادی کی ابتدا ہو رہی تھی۔ یہ بوڑھا اب ان کے گھر آتا اور یہ دونوں گھنٹوں آپس میں باتیں کرتے رہتے، لیکن ایک بات جو اس لڑکی کے لیے بڑی ہی حیران کن تھی وہ یہ کہ اس کا ہونے والا شوہر ایک بار بھی نہ تو اس کے پاس آیا اور نہ ہی اس نے اس کے قریب بیٹھنے کی بھی ہمت کی۔ یہ لڑکی اس بات پر خوش بھی تھی اور اسے کچھ حد تک شک بھی ہو رہا تھا۔ ژاؤ ایک بات کو کئی بار نوٹ کر چکی تھی کہ یہ بوڑھا اپنے بڑھاپے کے باوجود کافی چست اور تندرست لگتا ہے۔ اس بوڑھے نے ژاؤ کو بتایا کہ میں تمہیں ہمیشہ عزت دوں گا اور میرے گھر میں تمہیں کسی بھی طرح کی ذہنی اذیت کا شکار نہیں ہونا پڑے گا۔ شادی کے دن قریب آنے لگے تو یہ لڑکی اس تلخ حقیقت کو تسلیم کر گئی کہ اگرچہ اس کا شوہر جوان نہیں ہے، لیکن اچھے اخلاق کے ساتھ ساتھ اس کے ساتھ بے پناہ محبت کرتا ہے۔ لیکن اسے کیا معلوم تھا کہ شادی کی پہلی رات ہی اس کی تمام اصلیت کھل کر سامنے آ جائے گی۔ اس کے علاوہ وہ اس بوڑھے کے ساتھ مالی طور پر مستحکم بھی رہے گی اور یوں اس کے تمام خواب بھی پورے ہو سکیں گے۔ ان تمام تسلیوں کے باوجود بھی ژاؤ شادی کے دن صبر نہ کر سکی اور آنسوؤں کی ایک جھڑی اس کی آنکھوں سے جاری تھی۔ ژاؤ کے لیے اتنی بڑی عمر کے فرق کو یوں مان لینا بے حد مشکل ثابت ہو رہا تھا۔ ایک بڑی پرتعایش شادی کی تقریب میں یہ دونوں رشتہ ازدواج میں بندھ گئے اور اس دن کا سورج بھی ڈھل گیا۔ رات ہوئی اور اس کا بوڑھا شوہر اس کو لے کر ایک بہت ہی بڑے ہوٹل پر آیا اور اس کی یہ جوان بیوی گھبراہٹ سے مری جا رہی تھی۔
کمرے میں آ کر اس کا شوہر اس کو یہ کہہ کر چلا گیا کہ تم ادھر ہی رکو، میں باتھ روم سے ہو کر آتا ہوں۔ کافی دیر گزر گئی لیکن وہ ابھی تک واپس نہیں لوٹا تھا۔ یاؤ کے ذہن میں سوالات کا ایک طوفان اٹھ رہا تھا، لیکن پھر کچھ ایسا ہوا جسے دیکھنے کے بعد یاؤ کو ایسے لگا جیسے وہ خواب دیکھ رہی ہے۔ ایک بڑا ہی خوبصورت اور جوان شخص باتھ روم کا دروازہ کھول کر اس لڑکی کے کمرے میں داخل ہوا۔ اس شخص کو دیکھ کر اس لڑکی کو بڑا ہی ڈر لگا کہ نہ جانے کون اس کے کمرے میں گھس آیا ہے۔ یاؤ اب چیخنے ہی والی تھی کہ یہ شخص بولا، اور اس کی آواز سن کر یاؤ کو تو یوں لگا جیسے اس کے اندر سے بولنے کی طاقت ہی کسی نے سلب کر لی ہو۔ اس نے اپنے بوڑھے شوہر کی وہی جانی پہچانی آواز سنی اور اس نے اسے بتایا کہ یہ ایک بہت بڑا دھوکہ تھا۔ اس نے یاؤ کو اپنی ساری کہانی سناتے ہوئے کہا کہ مجھے ایک ایسی لڑکی کی تلاش تھی جو کہ میری دولت سے محبت کرنے کے بجائے مجھ سے محبت کرے اور یوں ہمارا رشتہ ہمیشہ چل سکے۔ اس وجہ سے میں نے جب تمہیں دیکھا تو مجھے یہ تو اندازہ ہو گیا تھا کہ شاید تمہارے گھر والے مجھے تمہارا رشتہ دے دیں، لیکن میں چاہتا تھا کہ تم مجھ سے شادی بغیر کسی لالچ کے کرو۔ اس وجہ سے میں نے شہر کے مشہور میک اپ آرٹسٹ سے رابطہ کیا اور ان کو یہ کہا کہ مجھے ایک 60 سال کا شخص بننا ہے، اور وہ بھی ایسے کہ کوئی ماہر سے ماہر آنکھ بھی دیکھ کر مجھے پہچان نہ سکے۔ ان میک اپ آرٹسٹ نے ہاں کر دی، لیکن ایک بات جس کی تنبیہ ان لوگوں نے مجھے کی وہ یہ تھی کہ مجھے کسی بھی شخص کے زیادہ قریب نہیں جانا، کیونکہ جتنا کوئی مجھے قریب سے دیکھے گا اتنے ہی زیادہ امکانات میرے پہچانے جانے کے ہوں گے، اور یوں میرا دھوکہ اگر پکڑا جاتا تو کسی بھی صورت مجھے رشتہ نہیں ملنا تھا۔ میں نے اس وجہ سے تم سے ہمیشہ دور رہنے کا ہی فیصلہ کیا تاکہ میرے اس چھوٹے چہرے کو تم پہچان نہ سکو۔ جب بھی میں نے تم سے ملنے آنا ہوتا تو میک اپ آرٹسٹس کی ایک فوج میرے گھر آتی اور وہ گھنٹوں لگا کر مجھے ہمیشہ وہی روپ اور رنگ دے دیتے جس میں پہلی بار تمہارے گھر والوں سے ملنے آیا تھا۔ ایک بار تو میک اپ کے ذریعے ایک طرح کی شکل بنا دینا مشکل نہیں ہوتا، لیکن دوسری بار بھی ویسا ہی میک اپ کر لینا کافی مشکل ثابت ہو رہا تھا۔ لیکن یہ لوگ اپنے کام اور فن کے بے حد ماہر تھے۔ ان لوگوں نے کافی مہارت سے کام کیا، لیکن ہمیشہ میرے دل میں ایک ہی بات کا کھٹکا لگا رہتا تھا، اور وہ یہ کہ اگر میں پکڑا گیا تو پھر مجھے میری پسند کی لڑکی سے بھی ہاتھ دھونا پڑے گا۔ ان لوگوں کی محنت رنگ لائی، اور پہلی بار کے بعد جب دوسری بار میں تم سے ملا اور پھر بھی تم نے مجھے نہ پہچانا تو میں اس بات پر بہت ہی زیادہ پر امید ہو گیا تھا کہ شاید شادی تک میرا یہ ڈھونگ کامیابی سے رچ جائے، اور ایسا ہوا بھی، اور مجھے خوشی تھی کہ میں ایک ایسی لڑکی سے شادی کر رہا ہوں جو کہ اپنے گھر والوں کے لیے اپنے سارے کے سارے خوابوں کی قربانی دے رہی تھی، اور ایسی ہی لڑکی سے مجھے وفا کی امید بھی تھی، اور اب شادی کے بعد میں تمہارے سامنے ہوں۔ اس شخص نے کہا کہ مجھے بس ایک بات کا ڈر ہے، اور وہ یہ کہ تم مجھے پتہ نہیں معاف کرو گی یا نہیں، لیکن تم میری کوشش کو سمجھنے کی کوشش کرو تو یقیناً تمہیں سمجھ آ جائے گی کہ لڑکیاں ایک جوان امیر شخص سے شادی کرنے کے لیے کیا کچھ نہیں کرتیں۔ اس وجہ سے میں نے اپنی جوانی تم سے چھپائی۔ اس نے اس سے جھوٹ بولنے پر معافی بھی مانگی اور یہ وعدہ کیا کہ آئندہ نہ تو وہ اسے ایسے کبھی آزمائش میں ڈالے گا اور نہ ہی ایسے کبھی کوئی جھوٹ اس کے ساتھ بولے گا۔ اس لڑکی کو تو ایسے لگ رہا تھا جیسے کوئی فلمی سین اس کے سامنے چل رہا ہے۔ آخر جب اس لڑکی کو تمام سوالات کے جوابات مل گئے تو اس لڑکی نے کچھ دیر خاموش رہنے کے بعد اس کو کہا کہ میں تمہیں معاف کرتی ہوں، کیونکہ میں نے بھی تمہیں باقی تمام طرح با اخلاق پایا ہے۔ اس کے بعد ان دونوں کے درمیان ہمیشہ نہ ختم ہونے والا پیار و محبت پروان چڑھا، اور آج تک یہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ ہیں۔